بنارس کے قطب حضرت مولانا عبد الحمید پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب مشہور بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ قطب بنارس کے آباء و اجداد پاکستان کے علاقہ پاک پٹن شریف میں رہتے تھے، جہاں ان کے جد اعلیٰ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ کسی وجہ سے قطب بنارس کے والد ماجد حضرت فرید الدین فاروقی ہندوستان میں پانی پت کے علاقہ کرنال چلے آئے اور وہاں مستقل طور پر رہنے لگے۔ اس وقت وہاں باکرامات بزرگ حضرت حسین علی عرف حسین بخش نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ بار تھے۔ حضرت فرید الدین فاروقی ان کی بارگاہ سے وابستہ ہو کر دینی تعلیم اور روحانی تربیت لینے لگے۔ جب علوم ظاہری کی تکمیل ہو گئی تو انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ پانی پت میں شاہ عصمت اللہ نام کے ایک شخص تھے جو بادشاہ کی طرف سے منصب قضاء پر فائز تھے۔ ان کی صاحبزادی سے حضرت مولانا فرید الدین فاروقی کی شادی ہوئی۔ حسن اتفاق کے دونوں فاروقی تھے۔ شادی کے بعد فرید الدین فاروقی کے ہاں ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جس کا نام مجیدہ رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک بیٹا یعنی قطب بنارس عبد الحمید پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابھی قطب بنارس محض 2.5 ہی برس کے تھے کہ والد ماجد مولانا فرید الدین فاروقی کا انتقال ہو گیا۔ اس سے قطب بنارس کی والدہ کو بے حد صدمہ پہنچا۔ وہ اپنی صاحبزادی اور قطب بنارس کو لے کر حضرت حسین بخش کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور روتے ہوئے عرض گزار ہوئیں کہ آپ کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ ان دونوں بچوں کو اپنی آغوش شفقت میں لے لیجئے، ان کی پرورش اور تربیت فرمائیے۔ حضرت حسین بخش نے ان کی گزارش قبول کی اور اپنی حقیقی اولاد کی طرح دونوں بچوں کی پرورش کی۔ مخدوم بنارس مولانا عبد الرشید صاحب کے اندازے کے مطابق حضرت قطب بنارس 1309 ہجری میں بنارس تشریف لائے اور 1310 ہجری میں ان کی شادی ہوئی۔ بنارس آ کر قطب بنارس مدن پورہ میں اترے اور بڑی مسجد میں امام مقرر ہوئے۔ مسجد میں تقریر کرتے تھے۔ آپ کی تقریر لوگوں میں بہت مقبول تھی۔ لوگ آپ کے اخلاق و عادات سے بھی بہت متاثر تھے۔ عبادت و ریاضت کا انہیں اتنا شوق تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر ساری رات عبادت و ریاضت کرتے۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر 2 گھنٹے تک اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ دن میں تصنیف کا کام کرتے، درس دیتے، استفتاء ہوتا تو فتویٰ دیتے، ملاقاتیوں سے ملاقات کرتے، پریشان حالوں کی بھی آمد ہوتی رہتی تھی، انہیں تعویذ دیتے، دم کرتے، اسی طرح کے کاموں میں سارا دن گزر جاتا۔ پھر مغرب سے عشاء تک کا وقت اوراد و وظائف میں گزارتے، اس دوران کسی سے گفتگو نہ کرتے۔ آپ کی مکمل سوانح عمری کسی موقع پر بیان کی جائے گی۔ 2 شوال المکرم 1339 ہجری صبح 9 بجے آپ کا وصال